الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ماں داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب قنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام کریم آقا دی بارگاہ بکس بنائے
ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیز القدر دوستوں، ساتھیوں اور سنگیوں، اس بیلی اس بچے نو اللہ کریم جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آفتاب بالکل چھوٹا گیا بچہ ہے، چھوٹے بچے یہ مانتے ہیں تو اس میں ذوق اور شوق اللہ نے عطا فرمایا۔ شوق اللہ کی عطا ہے اس نے کہ حضور دے ذکر پاک دی محفل سجائی ہے اس نے۔ اس عمر میں بچے کرکٹ کے میچ کھیلتے ہیں، شوق ہے، لیکن اللہ پاک کی عطا ہے کہ اس نے حضور دے ذکر پاک دی محفل اپنے والد گرامی دے ایصال ثواب واسطے سجائی ہے۔ اللہ اس دے والد نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور یہ شوق نوجوان نسل دے اندر پیدا ہو جائے۔ شوق ایسی چیز ہے کہ جب کسی چیز دا بندے دے دل وچ پیدا ہو جائے، یعنی کہ شوق، تے راستے آن والی ہر رکاوٹ نال ٹکرا جاندا ہے اور منزل مقصود حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا پہلی شرط ہے کسی چیز کا شوق تو اس کے اندر بڑا اچھا اور حسین شوق ہے۔ اللہ کریم اس نو مقبول فرمائے اور اس نو اللہ دولت دنیا بھی عطا فرمائے اور ذوق دین بھی عطا فرمائے تاکہ یہ اس طرح اگے چل کے بھی حضور سرکار دے دین واسطے کم کرتا رہے۔ جو بچے اس قابل نہیں وہ نیتاں فرما لیں، اچھے کام دی نیت بھی اچھی ہوندی ہے۔ حضور فرماتے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن دی نیت او دے عمل تو بھی بات رہتی ہے۔ لہذا اچھے کام دی نیت کر لینا بھی کمال ہے کہ اللہ سنے اگر سانو وقت ملا تو اس بھی حضور دے ذکر دی دین دی تبلیغ واسطے اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے اور کام کریں گے اللہ دے دین۔ عزیز من، میں جو آیا کریمہ پڑھیے اس نے مطابق ہی میں گفتگو کروں گا۔ اللہ فرماتے لا اقسم بہذا البلد، قسم اس شہر دی، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما ہے۔ قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ جلوہ فرما ہے۔ سوچنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ جس شہر میں حضور رہتے ہیں، بچوں سمجھو 11 بجن تو پہلا تقریر مک جانی، دعا ہو جانی، لہذا ٹائم بڑا شارٹ ہے، اس کو سمجھ لو جو سمجھ سکتے ہو، جتنی کو گل تواڈے ذہن وچ بہ جائے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ قسم اٹھائیے اس شہر دی جدے حضور وسدے نے، یعنی قسم اٹھائیے نال وجہ قسم بیان فرمائیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ سوچنے والی بات ہے جس شہر حضور وسدے اس شہر اللہ نو ایڈا پیارا لگدا ہے، جس دل وچ حضور وسدے ہون گے وہ دل اللہ نو کڈا پیارا لگدا ہوئے گا۔ بھائی آپ نو سمجھ آئی گل دی میں کی گل کی؟ دل جس دے اندر حضور جلوہ فرمانے،
وہ دل کتنا عظیم ہے، وہ دل کتنا پیارا ہوئے گا۔ سوال ہے ساڑھے دنیا دار بندیاں دے دل ایویں دے ہی ہوندے نے، کچھ اور چیزاں بھی اندر وس ویندیاں، دنیا دی محبت، عورت دی محبت، دولت دی محبت، شہرت دی محبت، حب جا، کتنی محبتاں نے جڑیاں ساڑھے دلاں وچ ہوندیاں۔ تو کیا ایسی صورت وچ بھی حضور دی محبت اگر دل وچ ہوئے تو نفع دے گی؟ جواب، اگر مکے چ ابو جال دے ہوندیاں بھی مکہ پیارا لگدا ہے، بھئی مکے چ ابو جال بھی ہے، مکے چ ابو لہب بھی ہے، پھر بھی اللہ نے پیارا لگدا ہے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے وہ بھی ہون گے پر سونیا پیار دی وجہ تے تو ہے نا۔ تو ساڑھے دل دی دھرتی تے کچھ ہور پھول بھی کھلے اسن محبتاں دے جڑیاں دنیا دیاں نے اور وہ نہیں صحیح ہوندیاں، لیکن اگر عشق نبی دا چراغ بلدا ہویا تو دے دو فائدے ہون گے۔ ایک تے آخر کار اس چراغ دی ہی روشنی زیادہ ہوئے گی اور دوسرے چراغ ماند پڑ جان گے، اس سچی اور سچی روشنی دے سامنے باقی دنیا دے چراغ بجھ جان گے، کیونکہ جدو سورج طلوع ہوندہ ہے نا پھر چراغاں چ روشنی نہیں رہندی، جدو عشق نبی دا سورج چڑھ جائے گا پھر دیویاں دی روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ سو میرے عزیز، میرے دوست، اگر ایسے لوگاں دے ہوندیاں اللہ نو مکہ پیارا لگتا ہے تو ساڑھے دل وچ دنیا دی محبت یا کوئی اور محبت اگر ہے تو روے، ایک دن نکل جائے گی لیکن دل پھر بھی اللہ نو پیارا لگتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہ بھائی؟ عزیزان من، دل بڑی عجیب چیز ہے، اسی سمجھنے آئے چھوٹا ہے، اسی سمجھنے آئے دے سائز دا سانو پتہ ہے، اے میڈیکل دسے گی کہ دا سائز کتنا ہے، اے ہوندہ کی ہے، اے دا کام کی ہے۔ روحانیت دے اندر اور دین دے اندر دا مقام کو جو رہے، توجہ ہے کہ نہ بھائی؟ ویسے تو اس دا اپنا ایک دنیا دارہ دی نظر اچ مقام ہے نا، لیکن شرع شریف دے اندر اور روحانیت دے اندر دل دا مقام اور ہے۔ جدو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق فرمایا ہے نا، بنایا ہے، تو باقی سارے فرشتے اور انہاں وچ اس وقت عزازیل بھی سی، عزازیل شیطان، وہ بھی آیا ویکھن واسطے بھی یہ جڑا اللہ بنایا ہے شے کی ہے، تو نال دوسرے فرشتے بھی سن، انہاں پوچھا ہے کی ہے، اسے کہا اے ہاتھ ہے، اے دنالے پکڑے گا، اے انسان اے دنال پکڑیا کرے گا، اچھا اے دماغ ہے، اے زبان ادھر بولے گا، کان نے سنے گا، ادھر سنگے گا، ادھر پکڑے گا، وہ سارے دست آیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں جڑی کھبے پاسے ایک چھوٹی جی چیز ہے، یہ کی ہے؟ وہ کہا تو دسی میدہ ہے، اے دسی جگر ہے، اے کڈنی ہے، اے سارا سی سن لیا ہے، اے کی ہے؟ اس سا کیا بھئی اے دے چھ میں بھی جاتی ماری ہے، اے دا میں نہیں پتا لگا ہے شے کی ہے، اے دا راز اے دے ویچی، اس بندے دا راز اے دے چیئے کی ہے کی۔ عزیز من نسیتے پھر اے دل بس دے دینے ہیں نا، او دے دے دیتا ہے، ادھے دے دیتا ہے، دیتے ہے، کدے آ رہے ہے، کدے جا رہے ہے، ساڑھے دل تینجنے جی میں شہران دے چرائے ہوتے ہیں، نہ ہونے والے دا پتہ لگتا پیا، نہ جان والے دا پتہ لگتا پیا، سویرے کوئی آ رہا ہے، کوئی شامی جا رہا ہے، کوئی شامی آ رہا ہے، تو سویرے جا رہا ہے، بھجو بھج پئی ہے، دل نو تاکڑی تاک ہی کوئی نہیں لوایا۔ توجہ ہے کہ نہ؟ دل وچ کوئی کرسی پیڑی ہے ہی کوئی نہ بجھٹ کو بہ جائے،
بھئی اور جانیاں توجہ ہے کہ نہ بھائی؟ تو جدو آلہ حضرت تو پوچھا نا بھائی احمد رضا تو سامی دل کی دے دیتا ہوئے انہاں کیا ہوا سامی دیتی ہے اللہ اکبر دیتی ہے جی ہاں جی دیتی ہے کتھے جی آپ فرما دیں جب میرا دل نظر آیا تو انشاءاللہ در مصطفیٰ ہی نظر آئے گا اللہ اکبر میرے آلہ حضرت فرما دیں ارے او خدا کہ بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو اللہ حضرت فرما دیں کوئی میرا دل بھی ڈھونڈو ارے او خدا کہ بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا وہ میرے ابھی پاس تھا وہ میرے ابھی کیا ہوا خدا نہ کوئی گیا نہ اللہ اکبر اب خود ہی جواب دے دیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بھئی رضا تیرا دل ڈھونڈے ہے اوکھا جیا پتہ لگا ہے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا توجہ ہے آپ بھائی ایسا تے اس چیز میں سمجھے ہی نہیں کہ دل کی قیمتی شاید دینا کنو ہوندہ ہے وہ دے چھڑنے آباز ٹھیک ہے تے بھائیہ دل کی دینا ہوندہ ہے جنہ وسڑا ہوندہ ہے وہ بچہ آکے وس جاندے دینا کی ہوندہ ہے میں کمڑیاں گال بنائی ہے دل ہے میرا بچہ وہ دل اللہ حضرت فرما دیں جڑا عشق نبی نال بھریا ہویا ہے میرے بچوں اپنے دل نو عشق رسول نال بھر کے رکھو حضور دی محبت نال اپنے دل نو بھرو یہی اصل محبت ہے یہی اصل چاہت ہے اس چاہت تک پہنچ جانا ہی منزل مقصود تک پہنچ جانا ہے حضور دی محبت نو پا لینے کمال ہے حضور دی محبت نو اپنے دل وچ محسوس کرنے ایمان دی علامت ہے اگر تو انا اپنے دل دے اندر حضور دی محبت محسوس ہوندی ہے نا تو اس چیز دی علامت ہے کہ دل مومن دے باہمیں میں جو بھی پیا کرنا میں جس فیلڈ جویاں میں جو کم بھی پیا کرنا اگر منو اندر جاتی مارے حضور دا پیار دیس دے تو پھر سمجھو اندر ایمان ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کمال دی گل کر دینا آپ فرما دیں جان و دل ہوش و خیرتی سب تو مدینے پہنچے تم نہیں
چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. عزیز من اللہ فرماتے ہیں مینوں مکے شہر دی قسم ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وجہ قسم حضور دا جلوہ فرما ہونا ہے. آپ حضرات دی توجہ ہوئے تھے جملہ عرض کرنا جناب. ماشاءاللہ ایک گل صرف جڑا سمجھ لیا دا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. گل تو اسے واسطے نا جڑا سمجھ جائے. بھائیو ایک جگہ تے بیٹھ کے سماعت کرو، اچھی بات ہے. یہ اتنے بندے ڈسٹرب ہوندے نے آن جان، تھوڑی جی تقریر سن لو. ہے توجہ جی؟ ماشاءاللہ. جڑا مسئلہ ذہن دے اندر ٹکانا ہوندا ہے نا، اے بڑا اوکھا ٹکدا ہے. ایک ہوندا ہے مسئلہ سنانا، ایک میرا بیٹا ہوندا ہے مسئلہ ذہن دے اندر ٹکانا. ذہن بڑی عجیب شے ہے. ایک گل میری سن لو، اے روزانہ ہزاراں گلاں سندا ہے پر ٹکدی کوئی کوئی ہے. ایسا ہے نا؟ بھولنا انسانی ذہن دی خاصیت ہے، اور اے انسانی ذہن دی صفت ہے، انسانی ذہن دا کمال ہے. بھول جانا اللہ دی نعمت ہے جی. بھولنا اللہ دی نعمت ہے. جے بھولیاں نہ جان گلاں تے شاعراں دا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کچھ چیزاں ایسی ہوندیاں نے جڑیاں بندہ بھول جانا چاہتا ہے. زندگی دے کچھ ایسے تلخ لمحات ہوندے نے، اے اللہ نے ذہن ایسا بنایا ہے آہستہ آہستہ اے پرانیاں فیلاں تھلے کردہ جاندہ ہے تے نویاں فیلاں اتے لے آندہ جاندہ ہے. سمجھ آئی جے گل؟ پرانیاں فیلاں بالکل سٹور کردہ جاندہ ہے بھئی، تے پھر بعد کا جو دی کوئی ضرورت نہیں ہوندی تے اے خود بخود اس نو ریموو کر دیں. پہلے شعور پھر لا شعور پھر تحت شعور، اس تو آگا ختم. سمجھ آگئی؟ میں ذہن تے گل کر رہا ہوں، انسان دے ذہن تے. میرے بچوں کمپیوٹر دے اندر چیزاں فیڈ کر دے جائیے تے وہ پھر جدو میموری فل ہو جائے تو کی آندا ہے؟ وہ چیزاں آگے پیچھے ہونی جان تے پھر وہ آندے ہینگ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے دے اندر یہ صلاحیت نہ رکھی ہوندی کہ اگلیاں چیزاں کڑدا جاتے نمیاں لیندہ جاتے بھی ہینگ ہو جاتا. رب نے دی بناوٹ انج دی بنائی ہے، اگلیاں چیزاں کڑدا جاندہ ہے نمیاں نو لیندہ جاندہ ہے. لیکن دے اندر ایک خوبی ہے، جیڑیاں چیزاں خاص طریقے نال تے خاص ونڈ نال ان دیتیاں جان، وہ مردیاں تائیں یاد رکھتا ہے. انہاں نال کوئی کوڈ لانا پیندا ہے کہ بھئی اینو اگے نو جان دینا. سمجھ آئی کہ نا؟ وہ دے نال کوئی کوڈ لانا پیندا ہے، انہوں دسنا پیندا ہے کہ اگے جان والی نہیں، وہ نہیں جان دینا، انہوں سٹور رکھ دے. اسی بھی یہی کوشش کرنے ہیں کہ مسئلے نال کوئی کوڈ لائیے کہ اے میرے بچیاں دے ذہن وچ بہ جائے، موڑے کڈنا بھی چان تے نکلے نا. وہ باویں شعر دا لائیے، باویں آیت دا لائیے، کسی نہ کسی شے دا کوڈ لا کے اسی تواڈے ذہن دے اندر مسئلہ پورا کرنا. وہ پھر جلے اگوں بجلی آندی جاندی پئی ہوئے نا، خیال دی بجلی آندی جاندی بھی ہوئے تو پھر پتر وچ ڈیٹا سٹور نہیں صحیح ہوتا، آگا پیچھا ہو جاتا. اس واسطے جس لئے بندے ہوندے جاندے ہیں تو پھر خیال دی رو متاثر ہوتی ہے، وہ مسئلہ نہیں پھر فیڈ ہوتا پوری طرح. سمجھ آگئی؟ ہوں میں دوبارہ موڈ شروع کروں گا تو سمجھانا واسطے دوبارہ نویں سرے تو، لیکن کوشش کروں گا کہ کوئی ایک نہ ایک تے گل تواڈے ذہن وچ فیڈ ہو جائے اور وہ کوڈ بھی لگ جائے پھر وہ نکلے نہ.
جی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ ماشاءاللہ تسی یہ سمجھدار بندے بیٹھے ہو. سمجھدار بندے نو مسئلہ سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ بندیاں دی پھر سپیس تھوڑی ہوتی ہے، بچوں کچھ اگلے کجنے پوندن پینا، پھر نواں میں رکھنا پڑتا ہے. جانے من سمجھ آئی ہے نا؟ ماشاءاللہ بارک اللہ. حضرات میں عرض کر رہا کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے کس واسطے کہ محبوبہ اس شہر میں جو تسی وسدے ہو پلید شہر دی قسم نہیں ہو سکتی. قسم اللہ دی اٹھا سکتے ہو؟ توجہ ہے جی. قسم رسول اللہ دی اٹھا سکتے ہو؟ قسم قرآن دی اٹھا سکتے ہو؟ اٹھانی نہیں چاہیے دی قرآن مجید دی، لیکن اگر اٹھا لو تو قسم منعقد ہوندی ہے قرآن دی قسم. یہ تراوے شیعہ پاک نہیں. اس تو اگاں کسی شے دی قسم دی ضرورت، کعبہ دی قسم ضرورت نہیں، رب کعبہ دی قسم. توجہ ہے حضرات؟ اس تو اگاں قسم کوئی نہیں. قسم اتھے مک گئی ہے، تواڈیاں مک گئی ہیں، لیکن اللہ وہ دے قسم اٹھان دے انداز وکھرے نے کدی دے اتے گفتگو ہوئے گی. آج میرا موضوع نہیں، آج میں دے تو گفتگو نہیں کرنی کہ اللہ کس کس شے دی قسم اٹھائیے، کیوں اٹھائیے. اللہ نے پورے قرآن نے جس شے دی بھی قسم اٹھائیے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو اٹھائیے. لیکن وہ دی گل الگ ہے، مسئلہ الگ ہے، موضوع الگ ہے. میں ادھے اتے رکھنا چاہنا اللہ نے قسم اٹھائیے مکے دی. پلید شہر دی قسم ہوندی نہیں ہے، دا مطلب ہے مکہ پاک ہے. سوال ہے مکہ پاک کیویں ہویا ہے؟ جڑے جاگدے پہ ہو میرے حال دھیان کرو بھئی، مکہ پاک کیویں ہویا ہے؟ بھائی میاں مکہ تے پڑھا دہا. حضرت ابراہیم آئے نے سارا پاک نہیں ہویا، اسماعیل آئے نے میرے پاک نبی آئے نے، اس تو بعد انبیاء اتھے حج کرنا ہو دے رہے ہیں. مکہ سارا پاک نہیں ہویا، حرم ہی پاک ہویا. جدو حضور آئے نے سارا پاک ہو گیا، اور صرف مکہ ہی نہیں پاک ہویا، پوری دھرتی پاک ہو گئی ہے. صرف مکے دی حد دی تے گل نہیں، پوری دھرتی پاک ہو گئی جدو حضور نے قدم رنجا فرمایا. حضور دے قدم نال، اے مشکات حدیث ہے، ویسے مسلم چوی بخاری چوی، حضور فرماتے ہیں جعلت لیا الارض کلہا مسجدہ، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بنا کر مسجد کر دیا ہے. حضور دے ایک قدم نے، قدم زمین تے لگ گئے، زمین حضور دے تلوے چومے نے پاک ہو گئی ہے. ہون مسئلہ ذہن مان دیو، حضور نے نہیں مٹی نو چومیا، مٹی نے حضور نو چومیا ہے. ویسے سوچنا نہیں گل نہیں یارا، مٹی حضور نو چومے تے ایڈی پاک ہے جنہاں نو حضور چوم دیا ہے. بیٹھا جے ذہن اچ مسئلہ جی، توجہ ہے کہ نا؟ ایک کوڈ لائے مسئلہ تے جی اس تو پیچھے دسنا ہے. توجہ ہے بھئی، مٹی نے حضور نو چمیا تو مٹی پاک ہو گئی. جنہاں نو حضور چمیا ہے، حسن تے حسین کتنے پاک نے؟ قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے. حسین جنہوں ایک باری سینے نہ لائے ان پاک کر چھڑ دے. رب دا حبیب ایک قدم لائے تے رب پوری دھرتی پاک کر چھڑ دے. جدی قبر ہی محمد نال ساجیو ابو بکر کڈا پاک ہویا ہوئے دا. بھائی سمجھ آئی کوئی نہ؟ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. توجہ ہے کہ نا؟ ساری زندگی بندہ مسئلہ بولی جائے تو مڑ مسئلہ کی ہویا. میں پیانا جی دی قبر حضور نال ساجی ہے، کسے دی زمین ساجی، کسے دی دکان ساجی، کسے دا کاروبار ساجا، کسے دا گھر ساجا،
کسی دا کمرہ ساجا، کسی دا ہاسٹل ساجا، بھائیا کسی دا کالج ساجا، کسی دا سکول ساجا، کسی دی زمین ساجی، کسی دا مکان ساجا۔ ابو بکر تیرے تو صدقے جاواں جدے محمد عربی نال مزار ساجیے۔ جائیے بھائی جائیے، مسئلہ بھولن دی کوشش کرے آجے، مسئلہ بھولن دی کوشش کرے آجے، جے بھول جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہ ہویا۔ میں تو ان چھٹی دے رہا ہوں، تو اسی گال بھولن دی کوشش کرنی ہے۔ تو بیٹا بھول جائیں تو تیری اپنے قسمت یاد رکھیں تے قبر اچ بھی یہ مسئلہ تینوں نفع دے گا، یاد رکھیں تے قبر وچ بھی نفع حاصل ہوئے۔ تینوں مسئلہ دسیا ہے نا جانے من عزیز من و دوستان من، یاد رکھو حضور دیاں نسبتاں پاک کر دیا، حضور دیاں نسبتاں طہارتاں عطا کر دیا۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ اللہ باپ اور بیٹے دے رشتے دی قسم اٹھائیے، باپ اور بیٹے دے رشتے دی اللہ کیسا عظیم رشتہ ہے باپ کا، کڈا وڈا رشتہ ہے باپ کا۔ باپ بھی بیٹھے ہو تو بیٹے بھی بیٹھے ہو، کسی دا باپ بیٹھا ہے کسی دا بیٹا بیٹھا ہے، دو میں گھر میری گل سن لو، ایک گل کرنی ہے تقریر ختم، زیادہ مسئلے کیتے ہیں یاد نہیں رہندے، ایک گل دسنی، اسی بچیاں نو پہلی جماعت داخل کرینے ہاں، نرسری بریپ جونیئر سینئر 3 سال ہو گئے، پھر فرسٹ سٹیپ پہلی جماعت، پھر 14 سال ہوتے 14 تے 3 17 سال ساڑھے بچے بی ایس کی اسی انہوں پڑھاندے گیا پڑھتا گیا بی اے کی تیس بی ایس سی کی تیس بی کام کی تیس جس صوبے بھی گیا اس 17 سال پڑھ دیتا ہے 17 سال تو بعد رشوت دیتی ہے یا لگ چنگی ہے کسی جگہ تے وہ بندے دی نوکری ہوگی، فوج اچ لگ گئے، توجہ ہے جی، اپنے تو سینئر جدو ویندہ ہے اٹھ کے سلوٹ مار ہے، توجہ ہے جی، پولیس وچ لگ گئے کانسٹیبل اے ایس آئی سلوٹ مار ہے، اے ایس آئی لگ گئے اپنے ایس ایچ او نے سلوٹ مار ہے، ایس ایچ او ہے ایس پی نے سلوٹ مار ہے، ایس پی ڈی پی نے سلوٹ مار ہے۔ انہاں ٹریننگ کنی چیر دیتی ہے 6 مہینے، کتنی 6 مہینے۔ اسلام میں ٹریننگ پیریڈ بچے دا 21 سال ہے، باپ دی ڈیوٹی کتنے سال ہے 21 سال باپ دی ڈیوٹی ہے سکھائن دی، ویسے بعد بھی سکھائے لیکن 21 سال ضرور سکھائے۔ حضرت بیلیو دسو تو صحیح، انہاں 6 مہینے سکھایا ہے، وہ سینئر نو سلوٹ مار دے، اساں بچے نو 24 سال پڑھایا یا 21 سال پڑھایا ہے، انگریزی پڑھائی ہے، اس انگریزی نے سکھایا ہے کہ سینئر نو سلوٹ مار۔ توجہ ہے کہ نا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کانسٹیبل بیٹھا ہوئے اے ایس آئی آوے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے، سب انسپیکٹر آوے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے، ہاتھ متھے تے لے جاندہ ہے، او دا باپ ہوندہ ہے اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں ہوندہ؟ او دے واسطے زیادہ عزت انسپیکٹر دیئے یا او دے باپ دیئے؟ اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں ہوندہ؟ پتہ کی گل ہے او دا قصور نہیں، ان ٹریننگ نہیں ہوئی، ابے ان ایک واری نہیں دسیا تے ابے چوڑے وڈی ماری ہے، ان صرف انگریزی پڑھاندہ رہا ہے، کسی عالم دین کو بٹھایا مولوی صاحب میرا پتر آ گیا ہے ذرا پڑھا چھڑیا جے کچھ، ٹویشن پڑھائیے تے انگریزی دی، ٹویشن پڑھائیے تے بایو دی، ٹویشن پڑھائیے تے ریاضی دی، ٹویشن پڑھائیے تے انگریزی دی،
میں سمجھ نہیں ہوندی جلے 3 مہینے چھٹیاں ہوندیاں نے اولے بھی آندے نے کمپیوٹر سیکھ لا او تینوں قبر وچ کمپیوٹر دی ٹک ٹک نے کام ہونا ہے یا تینوں قبر وچ قرآن پڑھنا کام ہونا ہے اپنے بچے قرآن پڑھا مر جائیں تے قبر تے قرآن پڑھ دے بھی وہ 3 مہینے بھی سانو ایڈی انگریزی پیاری لگی ہے اچھا قبر وچ انگریزی ہونی ہے کہ عربی حشر دی زبان بھی عربی ہے تے جنت دی زبان بھی عربی ہے جتھے 10 سال نوکری کرنی ہے وہ 24 سال سکھ دے رہے ہیں جتھے ہمیشہ رہنا ہے وہ دے الدھیان ہی کوئی نہیں توجہ ہے انگریزی پڑھو کمرہ امتحان وچ سوال انگریزی چونے نے میں کہا جی تھوڑی دی عربی بھی پڑھو قبر وچ سوال عربی چونے نے جی کو سمجھ آئی کوئی نہ قبر وچ سوال انگلش وچ نہیں ہونے سونے آؤ قبر وچ سوال عربی چونے ہیں کچھ قصور باپ دا بھی ہے انہیں صرف اس طرف توجہ دیتی ہے کہ میرا بچہ دنیا پڑھے نوکری ملے گی بھائیا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھنا سکھا قبر وچ ٹر جائیے تے اتے کھلو کے پڑھ دے پے ہو اپنے بچیاں نو جنازہ پڑھنا سکھوا تاکہ پڑھ لیں نماز سکھا نماز کیونکہ جدو تیرے پتر مسیطے آکے پڑھنا ہے نا ربنا اغفر لی ولی والدیا اس ویلے تین فائدہ ہونا ہے جدو تو بڈھے ہونا ہے نا بڈھے تو ساری رات تیری کھاگ کھلونی نہیں اس ویلے بایو تو آکھ نہیں ابے تو دور رہو یہ کھانسی تین لگ جانا ہے بایو دی تعلیم یہی ہے نا کہ بھئی جراثیم پھیل دینے تے دوجیاں نو ہاں وہ اندیے پیشہ رہو یہ دی کھانسی تو بچے دے میں جراثیم نے بڑھا بابا جراثیم دی گڑڑی ہے لیکن قرآن کی یاد ہے تے حدیث کی یاد ہے اب تیرا باپ جنت دا دروازہ ہے تیرا باپ جنت دا دروازہ ہے کھول سکنا ہے تے کھول مقام حیرت ہے جڑا سپاہی جنہوں مہینے بعد 20,000 تنخواہ لبنی ہو ساری رات بندوق چاہ کے کھلوندہ ہے اور کیا آواندے ڈیوٹی لگی ہے تو ڈینا کیا تنخواہ میں کیا اپنے ابے واسطے ایک رات کھلو ڈینا کیے میں کیا پہلی نمبر تے جنت ڈیڑیاں دوریاں نے متاگینہ نے چینی ہوں دیا توجہ کی تھی کوئی نہ جٹ اے تسی جڑے جٹ بیٹھے ہو زمیندار ساری رات پانی لا لین کما دیں اے دے جو کی ملنی پیسہ میں کہے انہا بلا اپنے پیو واسطے کھلو جڑا تیرا ابو ہے او دے واسطے کھلو ابو پرابلم ہے بیمار ہے کھانسی ہوندی ہے او دی تیمارداری واسطے او دے پیار ہے جو دی محبت ہے جو دے سرانے تے کھلو ادھے کماد صحت مند ہوئے گا ادھے تینو جنت دیا نعمتہ ملن گیا میرے عزیز میرے دوست سوچنے والی بات ہے کہ اسی کی سودا کر رہے ہیں کتنی انویسٹمنٹ کرنے آسی انگلش پڑھان تھے میں نو پورے کورس ہچو ایک جملہ کاٹ دیو جیدے چھ لکھیا ہوئے باپ دا مرتبہ کی جیڑی تسی انگریزی پڑھ دے ہو سکول دی تعلیم پڑھ دے ہو اسلامیات لگ چا کرو تو جی اسلامیات ہے اختیاری ہو گئے تو اختیاری وچ بھی اختیار کرنا لی گل ایڈی کوئی نہیں ہونا اپنی مرضی دیاں چیزاں پائی ہیں جڑے لیبرلز نے عزیز من مقام غور ہے کہ ابا کی چیز ہے یہ تے قرآن دسنا ہے اللہ دا قرآن پتہ کی دسنا ہے اللہ دا قرآن آدھا من ای شئین خلقہو فقدر ثم السبیل یسرا اے اپنے باپ اگے اکھڑنا لیا تینو پتہ نہیں تو بنیا کتھوں بندے دی حقیقت سجا دیتی نا میں بڑے کپڑے پائے نے بڑا اسی بنے ٹھنے ہاں بڑے اللہ فرماتے ہیں من ای شئین خلقہو تینو اللہ بنایا کیسے ہے دا پتہ ہے جلے بندہ پیشاں لگا جائے
اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفہ، میں تینوں اس نطفے چو بنایا یخرج من بین الصلب والترائب، جڑی تیرے باپ دے صلب چو نکلی اور تیرا باپ پلیت ہو گیا، تیری ٹرانسفر ماں کو ہوئی تو ماں بھی نہ پاک ہو گئی، دوان مڑ پاک ہونا پیا۔ ایڈا بندہ ہے تو آکڑ دا کس گل تے؟ توجہ ہے کہ کوئی نو تو آکڑ دا کیڑی گل تے تو شے کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بندہ بچہ ہوندا ہے نا سونا ہوندا ہے، لڑکپن ہوندا ہے مڑ اور سونا ہو جاندا ہے، جوانی ہوندی ہے مڑ عروج آ جاندا ہے، مڑ تھوڑا جی عمر ڈلدی ہے تو بندہ اور میں ہو جاندا ہے، تھوڑا جہا اور بڑھا ہوندہ ہے تو پھر بالکل اور میں ہو جاندہ ہے، جس لئے بالکل بڑھا ہو جاندہ ہے پھر قابل رحم ہو جاندہ ہے۔ ہائے ہائے عزیزان من و دوستان من، حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار بولے کہ آپ فرمانے نے جان دیوار ڈرانا پیچھے تو پاپ کمائے تے کتے نہیں گھر دے۔ حضرات آپ کو سمجھ آئی گل دی؟ او جڑے ساڑھے جدید دور دے بچے نے نا، انہوں نے جی آپ نو نونا کو نہیں ہوتا، ابا مر جائے تو نکین وینا ہے جی 75% بچیاں تے جی آپ بھی صحیح نہ ہونا کوئی نہیں ہوگا، وہ اندر نہیں منونا کی ہوتا ہے شیمپو لایا تو نہ لیا۔ میں کہا جی یہ نہیں گال مسلمانوں پتر مسلمانہ دے نون دا بھی طریقہ وہی ہونا ہے جڑا نبی پاک سرکار دا سے آئے جی سمجھ آئی کوئی نہیں انج نہیں نانا تو 75% بچیاں تے آپ نو نونا کوئی نہیں ہوتا، وہ نہ ابن کی نوانا ہے، ابا مر گیا نوانا کوئی نہیں ہوتا، ابا مر گیا جنازہ پڑھنا کوئی نہیں ہوتا، ابا فوت ہو گیا قبر تے جانا ہی کوئی نہیں، تے ابے نو پتر جمن دا فائدہ کی ہویا۔ عزیزان من و دوستان من، باپ دی ڈیوٹی کی ہے، باپ دی ڈیوٹی ہے وہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، حضور دی حدیث ہے کہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، حضور دی محبت سکھاؤ، اپنی ڈیوٹی چ غفلت نہ کرے جے۔ وہ ایڈے ایڈے جو بستے انہاں دے مگر پائے ہوندے جی تے ڈنڈا لے کے مگر چڑھے ہوندے ہو بھائی دے چل ہن سکولے چل ہن ٹیوشن نال چل ہن سکولے چل ٹیوشن نال چل، انہوں نے کدی مسیتے بھی گلیا جی۔ میں بڑا حیران ہونا، یقین کرو میں جمعے تے بھی گل پیا کردا بندیاں نال شیئر کرنا میں گل بھی شاید کسے بیلی میں سمجھ آ جائے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم جے بچے ہوتے ہیں انہاں دا اپنا وزن ہوتا ہے، انہاں پچھو انہاں دا بستا ہوتا ہے، جڑا انہاں چکیا ہوتا ہے تے اسی انہاں فجر ویلے اٹھا دینے اٹھو، سکھ نال ساؤن دا صرف مزہ بچپنے چی آندا ہے، اسی نے اٹھ رہے مسیتے چل چنگی گل کوئی کوئی زیادہ آپ بھی 9 بجے اٹھ دیں تو بال بھی 9 بجے اٹھ دیں، اٹھیا تیار کیتا چل بھائی کچھ کھانا دیتا کچھ ڈبے چ پا دیتا چل لے جاؤ تے کھانا، اتوں بچہ واپس آندا ہے بیگ گھر رکھدا ہے کچھ کھانا ہی نو کھانا، چل کتاباں پھڑتے ٹویشن لو گھر آیا ہے چل اتر سپارہ پڑھ، سویرے تو لے کے جس وجہ تھی اس بے ہوش نہیں نہ ہو کے ڈگنا کچھ نہ کچھ ان لائی رکھنا۔ وہ تسی دھکے نال پڑھاؤ، کیسے ظالم لوگ نے یار، وہ 7ویں 8ویں تھی جاندے ہیں بچے کتاباں تو نفرت پیدا ہو جاندے۔ میں تو اپنی مثال دینا، میں بچے آنکھیں ہی نہیں سکولے جانے، انہیں میں نے خود کہا ابو جی میں سکولے جانا، میں کہا چلو بیٹا کتاباں لیتی ہیں بستہ بستہ لے کے ان گلیا، ایک دن گیا تو اسا کہا میں کو نہیں جانا، میں کہا کوئی نہیں جانا گھر چرا کر 6 مہینے اس مڑ کو نہیں آکھیا میں جانا ہے، 6 مہینے بعد اسا کہا میں مڑ پڑھنا ہے، میں کہا بیٹا جاؤ
ادو تو جانا پیا جو سمجھ آ گئی میں پڑھنا جنہ پڑھ سکتا ہے پڑھے میں اے کوئی نہیں آکھیا پڑھ میں اے آکھیا بیٹا جدو اثر تے مغرب دا درمیان دا ٹائم ہونا ہے تو کھیلنا ضرور کر اثر تے مغرب دے درمیان تو کھیلنا ہے اے تیری میرے لو ڈیوٹی تو کھانا اچھا کھانا رکھی سکھی جو بھی دینی ہے دیو تے رجا کے دال روٹی بھی دیو رجا کے دیو ٹائم تے دیو تہاڈی ڈیوٹی ہے نہ گوشت دیو لیکن دال ہی دیو سبزی دیو ٹائم تے دیو تفریح کرنا بچیاں دا کہ ساڈا دل کردا ہے ایسی انہاں دے اندر پڑھائی پینی ہے ماں باپ دا فرض ہے کہ بچے نو کتاب نال محبت ہوئے بچے نو تعلیم نال محبت ہوئے تعلیم نو بچہ بوجھ نہ سمجھے انہوں تے کتاباں سٹ چھڑنے آسی ہوئے ہیٹھ دبیا پیا ہوندا ہے بچہ وہ دی کانڈ تے پٹھو لگا ہوندا ہے میں ویکھیا ہے فوجیاں پٹھو لگ دے نے انہاں سمجھ ہونی ہے تو ان پتہ کوئی نہیں پٹھو کی ہوندا ہے اگے فوجی تو پوچھیا بے پٹھو کینوں سدے وہ تو اندر سے دا بھی ایک ہی شے ہوندا ہے تو بچیاں نے سی پٹھو لا چھڑنے ساری عمر واسطے انج نہ پڑھ دے بال جویں تہاڈا دل ہے افسر بنائن تے انج تعلیم بلا ہوندی ہے جویں اسی بندے کر لگ پیا تعلیم دین ہر بچے دا آئی کیو لیول الگ ہے ہر بچے دیاں پڑھن دیاں صلاحیتاں الگ نے ابے بن گئے ہو تو ابا بننا بھی سیکھو تسی یہ دسو زمیندار بیٹھے ہو ساڈے گھر اسی پودے لائے نے اپنے سین وچ دو ایک امرود دا ہے ایک لیمن دا ہے نیبو دا ہن نیبو تے کی لگنا ہے وہ جو پھٹیا نیبو ہے اسی لایا نیبو ہے اللہ انہوں گایا نیبو ہے اسی ان دے اتے کھلو رویے ڈنڈا لے کے نہیں تو مالٹے کال سویرے تیرے تے لگے ہوں کوئی سمجھ آئیے کوئی میں نہیں تیرے اتے کال کنوں ہونے چاہیے دے اس کی کرنا ہے بھئی ایک بچہ ذہنی صلاحیت لے کے ہی نہیں پیدا ہویا او دا اتنا لیول ہی نہیں تو تسی ڈنڈے نالوں انگریزی پڑھاؤ تسی ڈنڈے نالوں انجینئر بناؤ نہیں ایسی ڈاکٹر ہی بنانا ہے ایسی پیلٹ ہی بنانا ہے وہ پھر پیلٹ بنتا ہے سمجھ آ ہی گئی ہونی ہے وہ پھر پورا جہاز بن جاتا ہے پیلٹ تو سنگی بنانا ہے چھڈو پراں اینج نہ کرو بالا نہ اپنے بچیاں نو سمجھو سب تو پہلے توانے پتا ہونا چاہیے ساڈے لاں نے چوگیا کی اے شناخت کرو جو اگیا ہے وہ ڈیمانڈ کرو لیمن ہے تو دے تو ڈیمانڈ لیمن دی کرو اے کر سکتے ہو کہ انہوں کھاد دیو وہ دی رکھوالی کرو اچھے پیدا ہو وہ دی رکھوالی کرو انہوں سپرے کرو دی تسی رکھوالی کر کے اچھا پھال لے سکتے ہو لیکن بدل نہ ہو سکتے کیونکہ خالق نے انہوں بنایا ہو رہے جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے میں جدو پڑھتا سا نا 9th کلاس ہے تو میں پہلی تقریر کیتی سی میں نے وہ میرے استادہ ایک کہا کہ ایسی تیرے اندر خطابت تے جوہر نے تو میرے ذہن وچ گل بیٹھ گئی سی ٹھیک ہے تو بھی دے اندر ہر بندے چلا کے صلاحیتاں ہوندیاں میں ساری سکول دی جنی تعلیم ہے نا میں ریاضی چ مساں پاس ہوں میں نہیں سی ہوندی ہوں اگر کوئی میرے اتنے ڈنڈا لے کے کھلو جائے نہیں تو اندے چ بھی 100 ہی لے میرے تو نہیں سن لویندے پھر میں نسنا ہی سی ہر بندے چلا کے صلاحیت ہوندی ہے سارے بچیاں تو ایکو جی ڈیمانڈ لو جی وڈا میرا انجینئر ہے تے نکاح کیوں نہیں بنتا یہ تو دس جڑے انجینئر ایک جو جمی دوجا کیوں نوں جمیا کوئی سمجھ آئی جی کوئی نہ ایک قصور تے تیرا ہے تو جو انجینئر جمن لگ پیا ہے تو مڑ سارے ہی جم دیو کوئی سمجھ آئی بچوں کو کوئی بچیاں تے ظلم کرنا چھوڑ دیو یہ خیال میں نوں کیویں آیا ہے 3 دن پہلا میں اپنے گھر دے باہر کھڑا سا بلکہ بیٹھا سا ایک چھوٹا جہا بچہ میرے کو گزریا ہے تھوڑی جی دیر گزری وہ پھر گزریا ہے میں اس نے بلایا بیٹا وہ آیا ہے میں کہا کی ہوئی پریشان وہ رو پیا میں کہا روندا کیوں کدے گیا سا اس آخیا جی میں سکولے گیا سا
میں کہ ہوں کدے چلنا جی میں ٹیوشن چلنا میں سمجھ لگ گئی روندا کیوں ان دکھ دی وجہ سمجھے چاہیے ساری زندگی ٹیوشن نہیں پڑھی الحمدللہ رب العالمین تعلیم بھی ہے علم بھی ہے شعور بھی ہے ساری زندگی ٹیوشن نہیں پڑھی تو پڑھی گئے یہ جدو دی ٹیوشن نکلی اس تو پہلا بندے کوئی نہ پڑھ دے من سمجھ نہیں آتی 8 گھنٹے سکولے کی کرتے رہتے نہ ہوں موڑا دن وہ کتاباں موڑ پڑھنیاں کو کسر رہ گئی جنہ ملکاں دا لٹریسی ریٹ سب تو بلند ہے جاپان صرف 3 دن تعلیم ہوئی سمجھ آئی جاؤ پاکستان تو علاوہ کیڑے ملک نے جتھے ٹیوشن ہوئی ہے بھائیو بچیاں دا خیال رکھیا کرو شام تو بعد گھروں باہر نہ نکلن دیتا کرو غلط سوسائٹی نہ بان دیتا کرو اپنے گھروں نہ کھیل کود دے ذرائع میسر دیتا کرو بچیاں کھیلن بھی دیا کرو بچیاں پڑھن بھی دیا کرو انہاں سمجھایا کرو ڈنڈے نال بچیاں علم پڑھان دی کوشش چھڑ دیو یہ دا ریاکشن ہے ہوندا ہے بچیاں کتاباں تو نفرت ہو جاندی ہے وہ بس تین بوجھ سمجھ دے جی جم لے تو پالنے سیکھ لو انہوں دی تربیت کرنا سیکھ لو دین بھی پڑھاؤ تو دنیا بھی اے باپ دی ڈیوٹی ہے کہ وہ دین بھی پڑھائے ماں باپ سکھانا ہوں ہے اے جڑا اسی چکنے آنا با ادو آئے تھے ادھے بھاج جاؤ ادو آئے تھے ادھے بھاج جاؤ اسی اپنے گنوں گلاما لینے بس ساڑھے تو دور رہو اپنی ذمہ داری آپ میں قرآن ایچو ایک مثال دے کے دعا کرنے لگا توجہ فرماؤ اقبال اس مثال نو بیان کیتا ہے علامہ اقبال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بیٹا میں خواب تک کیا میں تین ذبح کر رہا ہوں باپ بیٹے نو کہہ رہے ہیں بیٹا میں خواب تک کیا میں تینوں غور کیتا جی میں کیا باپ بیٹے نے کہہ رہا ہے میں تین ذبح کرنا ہے من خواب آئی یہ باپ کی خواہش ہے کہ بیٹا میرا تو ذبح ہو جا ہے کمال علی گل ہے تربیت تے پتر دی انج کرنا بجو نہ کہ ذبح ہونا ہے تو آکھے میں تیار ہاں تربیت انج کرنا اپنے پتر دی کہ تو ہم کہے بیٹا میں تین ذبح کرنا ہے وہ آکھے ابا جی میں تیار ہاں کرو ذبح اینج مانڈی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسی نے اسماعیل کو آدھا بے فرزندی ماں پیو آندہ ہے سکولہ والے سکھان دے سکولہ والے آندے نے ماں پیو سکھان ہن جیڑا بچہ میٹرک وچوں فیل ہو جاندا ہے وہ گلی وچ اپنی اکیڈمی بنا لیندا ہم تو ڈوبے ہیں اور بھی گلی چھپا رہا ہم کو نہیں جان دے شاوا وہی تو اڈے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے اقبال آندے نے میں اکیڈمی والے نال تے جڑے پرائیویٹ سکولاں والے نے اقبال آندا مینوں انہاں نال شکایت ہے اقبال صاحب کی شکایت ہے اقبال فرماندے نے گلیا پڑھان واسطے او ڈانس سکھان لگے ہوئے نے گلیا کس واسطے پڑھان واسطے تو انڈیا دے ڈانس سکھاندے وہ اینول فنکشن تے پھر بچیاں نو ڈانس کراندے نے تے اگوں ماں پیو بہ کے خوش پیا ہوندا ہے ساڈی کڑی بھی اس بار حصہ لیا ہے ساڈے چھور بڑا سونا نچے بھائی ساڈے منڈے نے کمال دا ڈانس کیتا ساڈی کڑی بھی ڈرامے وچ حصہ لیا ہے
اتھے ڈرامے سکھان تے نایا نہ گلیا اتھے تا قرآن تے حدیث دی تعلیم آئی یا دنیا دی تعلیم آئی کئی تعلیم تی ہوندی نا اقبال فرمانے نے شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندہ نے مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا شاہین بچیاں غلط سبق پڑھا رہے ہیں تائیں تے معاشرے دے اندر اداکار زیادہ نے فنکار زیادہ نے معاشرے دے اندر نبی دے غلام تھوڑے نے معاشرے دے اندر بے ادب زیادہ نے تے با ادب تھوڑے نے اگر ماں نے تربیت کیتی ہوندی باپ نے اپنا فرض ٹھیک ادا کیتا ہوندہ استاد چنگا میسر ہوندہ تے پھر منظر ہونا تھی حضرت ابراہیم فرمانے نے بیٹا میں خواب تک ہے تینو ذبح کر رہا ہوا بیٹے بول کے دے یا ابت فعل ما تو عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین حضرت جناب ابراہیم فرمانے بیٹا میں خواب تک کیا تین ذبح کر رہا ہوں بیٹا کہہ رہے ہیں یا ابتی فعل ما تو عمر ابا جی جویں دل جے صرف ذبح کرنے دی اجازت نہیں دیتی فرمایا یا ابتی فعل ما تو عمر ابا جی جی اگا میریاں بوٹیاں کرنے دی بھی تہاڈی ارادہ ہوئے تو میں حاضر ہوں اے ہی اولاد انج دی اولاد چاہیے جڑی اولاد رات دی 1 بجے باپ آکے بیٹا لیپ ٹاپ بند کر وہ نہ کرے وہ پھر فرما بردار اولاد تے نہ ہوئی اولاد ہوئے جڑی آکھے با میں قربان ہونا سے تیار ہوں پھر جدو نہ لٹایا ہے نا لٹایا ہے فلما اسلما وطلہ للجبین ہائے تو حضرت اسماعیل عرض کے نبا حضور میرے پیر باندھ دیو میرے ہاتھ بھی باندھ دیو باپ پوچھ دینے بیٹا کیوں بیٹا جی کیوں تو آپ عرض کہتے ہیں ابا جی جدو کسی چھری چلانی ہے تو میں تڑپنا ہے حالت اضطراری کے اندر تڑپ دیا ہویا اگر میرا ہاتھ یا پیر تو انو سخت لگ گیا میں گناہگار نہ ہو جاؤں میں گناہگار نہ ہو جاؤں میں اس بیٹے تو ایرانہ جڑا اپنی امی اگے اچھا بولتا ہے میں اس بیٹے تو ایرانہ جڑا اپنے باپ اگے اچھی بولتا ہے سارے جہان دی عزت کرن گے جی جی کرنے آسی اپنے باپ اگے جیوں کیوں نہیں جی کیوں نہیں کرتا اپنے باپ دا ہاتھ کیوں نہیں چمدا 2 نمبر پیران دے ہاتھ چمنا لے آؤں اپنے باپ واسطے کھڑا ہو اپنی ماں دا ہاتھ چمیا کر دے اپنے باپ دا ہاتھ چمیا کر جیڑا چمنا بنتا ہے میں نہیں پتر نے اپنے باپ دا اور بھائیہ رکھتا آجے اپنے باپ دا ہاتھ چمیا کرو اللہ راضی ہوتا ہے میرے نبی سرکار کی حدیث ہے ایک بندیت کی تھی یا رسول اللہ میں منت مننی ہے کہ میں اگر مکہ فتح ہویا مسل کر لیا کہ میں مکہ بانی جو سونے اور میں کر سکتے مندر ماں ہے سونے ماں دے فرمایا جا او دے قدمان بوسا دے تیری قسم منت پوری ہو جائے گی غلط تعلیم امت واسطے نا کہ امت نو تعلیم مل جائے ماں کے شہد آنا گرامی قدر سنگیو میرے بیلیو میرے یارو اسی اپنے یاران کڈا پیار کر دیو اٹھنا بینا کھانا پینا کٹھا اس تو زیادہ حق کے تیرے باپ دا تیرے نا تھوڑی نہیں اب کمپنی اپنے بڑھے باپ نو بھی دیا کر یار کدی اپنے بڑھے باپ نو بھی بھا لیا کر سکوٹر تے آپ آج تینو سیر کرا لیا واللہ ہم نے اپنے بٹھایا کر پیچھے کہا ابو تینو میں آج تینو بارو کھانا کھواؤں کدی اپنے باپ نال بھی پیار کریا کرو جا
وہ نہیں حقدار تہاڈی محبت دا. تہاڈے احساس ہی نہیں ہونا جدوں تسی بڈھے ابے نال محبت کرنی ہے تہاڈے ابے مڑ جوان ہو جانے. اندے ادھے دکھ تے اس ویلے مٹ جانے جدوں پتر پیار کرنا. ہائے عزیزاں دی وقار دنیا دے یاراں دا پیار بھی چنگی چیز ہے شریعت دے دائرے وچ ہوے تو بھی چنگا ہے لیکن باپ دا پیار اس تو بھی افضل تیال ہے. ماں دی محبت ہر محبت تو افضل ہے. عزیز من دنیا دیا محبتہ نفع دین یا نہ دین باپ دی محبت عبادت دا درجہ رکھ دیئے. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھا پئیاں جنہ باج گزارا نائی تے او شکلاں یاد نہ رہیاں.